اور انگلش میں اس کو انوویشن کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں ایجاد۔ کوئی نئی چیز جو پہلے نہیں تھی آپ نے اس کو ایجاد کی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ لغوی معنی ہے بدعت کا۔ عربی زبان کے اندر، عربی لغت میں بدعت کا معنی ہے کوئی نئی چیز شروع کرنا۔ آپ نے کوئی نئی چیز بنائی، اس کو عربی میں بدعت کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ لغوی بدعت ہے، اور لغوی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، یہ عربی زبان والی لغوی بدعت ہے۔ لغت کے اندر جیسے انوویشن ہم انگلش میں کہتے ہیں، تو عرب میں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی نئی چیز شروع کی، جس نے گاڑی بنائی تو ہم کہتے ہیں جی بڑی نئی چیز، اچھی چیز شروع کی اس نے۔ اور اس نے جناب کوئی برا کام شروع کیا تو ہم کہتے ہیں بری انوویشن کی ہے۔ تو یہ لغوی طور پر اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے۔ اصطلاحی جو شریعت کے اندر بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اس کے اندر کوئی اچھی بری نہیں ہوتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، عربی زبان کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مذہب میں، شریعت میں، اسلام میں، دین میں بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں احداث فی الدین کو، دین کے اندر کوئی نئی چیز شروع کرنا، کوئی نئی چیز بنانا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، بہت جامع تعریف کی ہے بدعت کی۔ وہ فرماتے ہیں بدعت اس کو کہتے ہیں دین کے اندر ایسی نئی چیز ایجاد کرنا جس کی اصل ثابت نہ ہو، اس کی کوئی اصل نہ ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہو، نہ آپ کی احادیث میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس چیز کا وجود نہ ہو، اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، اگر یہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان باتوں کو یاد کر لیں، 5 باتیں یاد کر لیں، 5 نمبر، بدعت کے 5 نمبر یاد کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا چیز بدعت ہے، کیا چیز بدعت نہیں ہے۔ پہلی چیز، بدعت وہ نئی چیز ہے دین کے اندر جو قرآن میں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بدعت وہ چیز ہے دین کے اندر نئی چیز ہے، نئی بات ہے جو احادیث میں نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 3، بدعت وہ چیز ہے جو صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ نے جو عمل کیا ہے وہ بدعت نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے نئے کام صحابہ نے کیے ہیں، لیکن وہ بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آبادی پھیل گئی تو پھر ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا گیا تاکہ لوگ خطبے سے پہلے پہنچ جائے، ان کا خطبہ مس نہ ہو۔ اب 2 اذانیں ہوتی ہے، لیکن یہ عمل صحابہ نے کیا ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کیا تو اتباع کا حکم ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو صحابہ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پر صحابہ اکرام اپنی خلافت کے زمانے میں تمام صحابہ نے اجماع کیا، اور 20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے یہ آپ نے شروع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھائی تھی جماعت سے۔ حضرت عمر نے پورے مہینے کے لیے تراویح مقرر کی 20 رکعت۔ یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خلیفہ ہیں، اور خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ بعض اہل بدعت
یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی ابن کعب کو، جو بہت بڑے قاری تھے صحابہ میں، ان کے اقتداء میں صحابہ کو حکم دیا تم 20 رکعت تراویح پڑھو، تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ صحابہ تراویح پڑھ رہے، آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ تو اب دیکھو یہ اہل بدعت کہتے ہیں، دیکھو عمر بھی تو بدعت کہہ رہے ہیں اس کو۔ تو یاد رکھے حضرت عمر جو بدعت کہہ رہے ہیں یہ اصطلاحی بدعت نہیں ہے، یہ دین اور اسلام اور مذہب والی بدعت نہیں ہے، یہ عربی زبان والا لفظ ہے بدعت، معنی اس کا یہ اچھا نیا کام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ بدعت لفظ تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ لغوی بدعت کا معنی ہے، یہ وہ بدعت نہیں ہے جو گمراہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ گمراہی والا کام کرے؟ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4 یہ یاد رکھے جو عمل خیر القرون میں ہو وہ بدعت نہیں ہے، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، تبع تابعین نے کیا ہو۔ خیر القرون کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، خیر الناس قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہے تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہے تبع تابعین کا زمانہ۔ اب تابعین کے زمانے میں اور تبع تابعین کے زمانے میں جو کام ہوا ہے وہ بدعت نہیں ہوگا جو انہوں نے کیا ہے، اس لیے کہ تو بہترین لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا ایک کتابی شکل میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قرات پر جمع کیا گیا قرآن، اور پھر بعد کے زمانے میں خیر القرون کے اندر پھر قرآن کریم پر اعراب اور نقطے لگائے گئے، اس لیے کہ عربی زبان میں پہلے اعراب زبر زیر پیش اور نقطے نہیں ہوتے تھے، پھر لگائے گئے بعد میں۔ کس نے لگائے؟ کہتے ہیں ابو الاسود دولی نے لگائے سب سے پہلے، پھر بعد میں حجاج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے لگائے، جو اس وقت کے علماء تھے، حضرت حسن بصری، یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم، یہ بڑے علماء تھے، کہتے ہیں انہوں نے لگائے۔ اب یہ کام خیر القرون میں ہوا، یہ بدعت نہیں ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام۔ قرآن میں ہو تو وہ بدعت نہیں ہے، تو جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو، یہ یاد رکھے پہلا نمبر بدعت کی پہچان، جو قرآن سے ثابت نہ ہو۔ نمبر 2 حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو۔ نمبر 3 صحابہ اکرام نے وہ عمل نہ کیا ہو۔ نمبر 4 خیر القرون میں صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین میں وہ عمل نہ ہوا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ 5واں نمبر، یہ بڑا ضروری ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، کچھ کام جو خیر القرون کے بعد ہوئے ہیں اور نئے کام ہوئے ہیں، دین میں ایجاد ہوا ہے، وہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آتا ہے تو میلاد منایا جاتا ہے، جشن میلاد۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جائے یا اذان کے بعد، بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ جنازہ ہو جائے پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہاں قبر پر اذان دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو پھر قرآن خوانی کے لیے خاص طور پر سویم، تیسرا دن اسی دن کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں خیر القرون میں نہیں تھی، لہذا خیر القرون کے بعد ہوگی تو بدعت ہے۔ یہ 5 نمبر ہو گئے۔ لیکن وہ آپ سے یہ سوال کریں گے جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ جی یہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں یہ خیر القرون میں صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا ہے، اور آپ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، تو وہ آپ سے سوال کریں گے۔ اس لیے آپ کو یہ
جواب بھی آنا چاہیے کہ اگر وہ آپ سے سوال کرے تو آپ کے پاس بھی جواب ہونا چاہیے۔ وہ آپ سے کیا سوال کریں گے؟ وہ کہیں گے جی جو مدارس کے اندر آج کل نظام ہے، جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں، نحو پڑھائی جاتی ہے، صرف پڑھائی جاتی ہے، اصول تفسیر، اصول فقہ، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جو کورس پڑھایا جاتا ہے، 8 سالہ کورس ہے، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، مصر کے جامع ازہر کے اندر ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، یہ کون سا خیر القرون میں تھا؟ پھر وہ آپ سے یہ بھی سوال کریں گے جی جو خانقاہی نظام تصوف کا قائم کیا گیا ہے، یہ بھی خیر القرون میں نہیں تھا؟ پھر وہ آپ سے کہیں گے یہ تبلیغی جماعت والے 3 مہینے 4 مہینے 40 دن لگاتے، یہ بھی خیر القرون میں نہیں تھا؟ تو اگر ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، جشن میلاد کرتے ہیں، قبر پر اذان دیتے ہیں، سویم اور جناب 40واں کرتے ہیں، تو آپ بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا بھائی۔ تو میں آپ کو اس کا آسان الفاظ میں جواب سناتا ہوں، یاد رکھیں 2 باتیں یاد رکھیں۔ خیر القرون کے بعد جو نئے کام شروع ہوئے ہیں، جیسے دینی مدارس کے اندر جو نظام ہے، جو نصاب ہے، جو کورسز ہے، خانقاہی نظام ہے، یا جو تبلیغ والے ہمارے چلے وغیرہ 4 مہینے لگاتے ہیں، یہ خیر القرون کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، یہ جو کام ہے یہ دین کا کوئی حکم پورا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، اس لیے کہ کیے گئے ہیں تاکہ دین کی حفاظت ہو، اسی لیے کیے گئے ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو کام کیے گئے اس کا سبب کیا ہے؟ سبب جدید ہے یا قدیم ہے؟ اب یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، آپ کو میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سبب جدید اور سبب قدیم کو نہیں سمجھیں گے۔ معنی اس کا یہ ہے، خیر القرون میں اس کی ضرورت نہیں تھی، خیر القرون کے بعد اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ سبب نہیں تھا، اس وقت یہ سبب ہے، اور شریعت میں جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر القرون کے اندر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے بعد صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ایسے بڑے لوگ موجود تھے، تو لوگوں کو دین سے تعلق بھی بڑا مضبوط تھا، للہیت تھی، تقوی تھا۔ ایسی چیز تھی یا نہیں تھی؟ فتنے کم تھے، اور قرآن حدیث اور جو فقہ تھی اس زمانے میں وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، مدارس اس وقت بھی تھے، لیکن ایسا نظام نہیں تھا، تو دین کی حفاظت کا انتظام احسن طریقے سے ہو رہا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، دینداری تھی، تقوی تھا، للہیت تھی۔ جب خیر القرون کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا داری شروع ہو گئی، گناہ لوگوں کے اندر پھیلنے لگے، فتنے عام ہو گئے، تو اس دین کی حفاظت کے لیے، قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے پھر وہ نئے کام شروع کیے گئے، کتابیں لکھی گئی عقیدے پر، اصول تفسیر، اصول فقہ یہ لکھے گئے، پھر مدرسے کا ایک نظام بنایا گیا، خانقاہی نظام بنایا گیا، تبلیغ والوں نے 4 مہینے چلہ لگایا۔ مقصد کیا ہے؟ وہ دور اچھا دور تھا، دینداری عام تھی۔ اب تو جناب کیا ہے، ہمارے زمانے میں ہی دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، وضو کرنا نہیں آتا، نماز کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم۔ خیر القرون میں تو ایسا نہیں تھا، تو وہ سبب اس وقت موجود نہیں تھا جو سبب آج موجود ہے، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قبروں پر اذان دینا، اذان کے آگے پیچھے جناب کیا ہے درود و سلام پڑھنا، اور اسی طرح سویم اور چیلم کرنا، جشن میلاد کرنا، اس کا سبب تو خیر القرون میں بھی موجود تھا،
کوئی نیا سبب تو نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن صحابہ کے زمانے میں بھی آتا تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بھی آتا تھا، جنازہ ان کے یہاں بھی آتا تھا، انہوں نے تو کبھی جناب کیا جنازے کے بعد دعا نہیں کی اجتماع، آذان وہ بھی 5 مرتبہ روزانہ دیتے تھے خیر القرون میں، انہوں نے تو یہ عمل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کا سبب جدید نہیں ہے، یعنی آج کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ آپ کہیں جی اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی آج ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، خیر القرون کے جناب کیا ہے، یہ کون سا زمانہ ہے، کب سے کب تک ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ زمانہ، یہ صحابہ آخری صحابی 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ابو طفیل عامر بن واصلہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، آخری تابعی کا انتقال ہوا 180 ہجری میں 181 میں خلف بن خلیفہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے، یہ 257 ہجری تک 257 تک، اور آخری تبع تابعی جن کا انتقال ہوا ہے ان کا نام ہے الحسن بن عرفہ، 257 تک، یہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ اور جشن میلاد جو منایا جاتا ہے یہ خیر القرون کے بعد شروع ہوا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ میلاد کا دن تو وہ جناب کیا ہے خیر القرون میں بھی ہر سال آتا تھا۔ امام سخاوی فرماتے کہ جشن میلاد 3 صدی کے بعد شروع کیا گیا، خیر القرون کے بعد شروع کیا گیا۔ بعض علماء فرماتے مظفر الدین ایک بادشاہ گزرا ہے، مظفر الدین کوکری، 6 ہجری میں، اس صدی ہجری میں شروع کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سلجوقی زمانے میں شروع ہوا، خیر القرون کے بعد شروع ہوا ہے۔ تو یہ عمل چونکہ خیر القرون میں نہیں تھا، یہ بدعت ہے، یہ 5 باتیں یاد رکھیں۔ ایک مولوی